بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا آج پہلا لیکچر ہوگا۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا سنیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہو جائے گا کہ ہم قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، لفظ قرآن یا تو قراء سے بنا ہے، یا قراءتن سے بنا ہے، یا قرنن سے بنا ہے۔ اگر تو لفظ قرآن قراء سے بنا ہے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے جمع ہونے کے۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے اولین و آخرین علم کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے، یعنی جو شروع سے علم چلتا آ رہا ہے وہ بھی تمام، جو موجودہ علم ہے وہ بھی تمام، اور جو قیامت تک علم آئے گا وہ بھی تمام کا تمام قرآن میں رب کائنات نے جمع فرما دیا ہے۔ دین اور دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ دیکھیں نا، رب کائنات نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی کہ جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان رکھتی ہے، جس کے اندر ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی اولین و آخرین جتنے بھی علم ہے رب کائنات نے سب کو قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ قرآن جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی مختلف قسم کی زبانیں ہیں، ان کا مختلف قسم کا طعام ہے، کھانا ہے، ان کا مختلف قسم کا لباس ہے، لیکن رب کائنات نے اس قرآن کے صدقے میں، اب دیکھیں جتنی بھی ہم کوشش کر لیتے، اتنے زبانیں، اتنے طرح طرح کے لباس اور طرح طرح کے لوگ، عربی ہو، اجمی ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، جیسا بھی ہو، ان کو کوئی صورت نہیں تھی کہ ہم اکٹھا کر لیتے، لیکن رب کائنات نے قرآن کو یہ اعجاز بخشا ہے، رب کائنات نے قرآن کو یہ معجزہ بخشا ہے کہ اس قرآن نے وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ عربی ہو، وہ اجمی ہو، وہ سرائکی ہو، وہ ہندی ہو، وہ سندھی ہو، جیسا بھی ہو، رب کائنات نے تمام کو ایک پلیٹ فارم پہ قرآن کے صدقے جمع فرما دیا ہے۔ دیکھیں نا، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں ہوتی ہیں، لیکن سب کو رب کائنات نے یکجا فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا علاقہ چینج ہو جاتا ہے، وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ زندہ اور جو فوت ہو گیا ہے دونوں کا ربط ایک ساتھ رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ جو مر جاتے ہیں زیر زمین چلے جاتے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے جو فوت ہو گیا اس کے لیے اصال ثواب کر دیتے ہیں۔ رب کائنات قرآن کا صدقہ ان کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، ان کی قبر کو بھی روشن فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر قراء سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے جمع ہونا، جمع کرنے والا، تو اس نے تمام لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع فرما دیا ہے۔
اچھا دوسرا، اگر یہ قراءتن سے بنا ہے تو اس کا معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ اب دیکھیں جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے اور قرآن پڑھ کے سنا کے چلے جاتے، یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کتاب بناتے ہیں، وہ چند لوگوں تک پہنچتی ہے، چند علاقوں تک پہنچتی ہے، چند دنوں تک پڑھی جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب پہلی آسمانی کتابیں دیکھ لیں، وہ خاص علاقوں تک پہنچی، خاص لوگوں تک پہنچی، اس کے بعد بگڑ گئی اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ لیکن رب کائنات نے قرآن کو یہ اعجاز بخشا ہے، قرآن کو یہ شان بخشی ہے، قرآن کو یہ عظمت بخشی ہے کہ قرآن سارے عالم کی طرف آیا ہے، چند لوگوں کی طرف نہیں آیا، چند علاقوں کی طرف نہیں آیا، چند لوگوں کی طرف نہیں آیا، بلکہ قرآن کو رب کائنات نے تمام عالم کے لیے بنایا ہے، ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ پہلی کتابیں آئیں چند علاقوں کے لیے، چند مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن وہ ختم ہو گئیں۔ لیکن قرآن کو رب کائنات نے وہ اعجاز بخشا ہے کہ یہ سارے عالم میں پھیل چکا ہے، ساری خدائی تک پہنچا ہے۔ اب دیکھیں نا، سب نے پڑھا، بار بار اس کو پڑھا، دل نہ بھرا تو پھر بار بار اس کو پڑھا۔ کسی نے تنہائی میں پڑھا، کسی نے جماعت کے ساتھ پڑھا، کسی نے مل کے پڑھا، کسی نے تراویح میں پڑھا، اور کبھی آپ کو شبینہ سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اندازہ لگائیں گے کہ قرآن کو کتنی محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ کو بڑی لطیف بات بتاؤں، بڑی مزیدار بات، دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، قرآن کو صرف مسلمانوں نے نہیں پڑھا، قرآن کو کفار نے بھی پڑھا ہے، کفار نے بھی پڑھا ہے۔ دیکھیں، ایک بار رام چندر آریہ، اس نے سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کہا کہ میں نے قرآن کے 14 پارے یاد کیے ہیں زبانی، اور کہہ کون رہا ہے؟ ایک کافر کہتا ہے میں نے تمہارے قرآن کے 14 پارے یاد کیے ہیں، لیکن تم نے ہماری وید کا کیا یاد کیا ہے؟ قربان جائیں آپ کے جواب پر۔ سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں اس میں تمہارا کیا کمال ہے بھائی، یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، یہ تو قرآن کی عظمت ہے، یہ تو قرآن کی شان ہے کہ یہ دوستوں کے سینوں میں تو جاتا ہی ہے، دوستوں کے دشمنوں کے سینوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، ان کے سینوں میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ تمہاری وید اس کی کمزوری ہے کہ یہ دوستوں کے سینوں میں بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آپ نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری وید کب سے ہے؟ وہ کہتا جی وہ تو کروڑوں سالوں سے ہے۔ تو کہا جو کروڑوں سالوں سے تمہاری وید ہے وہ صرف ہندوستان تک محدود ہو گئی، لیکن قرآن چند صدیوں پہلے آیا اور رب کائنات نے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور اگر تیسرے نمبر پہ یہ قرنن سے بنا ہے تو قرنن کا معنی ہے ملنا، ساتھ رہنا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ہے۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو حق بھی مل جاتا ہے اور ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ دیکھیں نیز اس میں عقائد، اعمال، اور اعمال میں اخلاق، سیاسیات، عبادات، معاملات، تمام کے تمام ایک جگہ یعنی قرآن پاک میں اس کو جمع فرما دیا ہے، قرآن پاک سے ملے ہوئے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا ہر عضو اس میں رنگ جاتا ہے۔
یہ انسان کے دل میں بھی رہتا ہے، انسان کے خیالوں میں بھی رہتا ہے، انسان کے ظاہری وجود، ظاہری اعضاء میں بھی رہتا ہے، باطنی اعضاء میں بھی رہتا ہے، اور یہ دل میں پہنچ جاتا ہے اور یہ انسان کے دل کو اپنے رنگ سے رنگ دیتا ہے۔ دیکھیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو اس میں رنگ جاتا ہے، اور پھر زندگی کے ہر حالت میں، چاہے بچپن ہو یا قرآن ساتھ ہوتا ہے، جوانی ہو قرآن ساتھ ہوتا ہے، بڑھاپا ہو قرآن ساتھ ہوتا ہے، انسان مرنے لگے تو قرآن ساتھ ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جائے تو یہ ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بعض صحابہ کرام، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے، قبروں میں گئے، تو ان کو قبروں میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا گیا ہے۔ قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا، قرآن ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ ساتھ رہتا ہے۔ جوانی ہو یہ ساتھ ہے، بچپن ہو یہ ساتھ ہے، بڑھاپا ہو یہ ساتھ رہتا ہے، یہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، یہ دلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ مرتے وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے، مر کے قبر میں جاتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پل صراط جب پار کرنے لگو گے، وہ پل صراط جو تلوار سے تیز اور تلوار کی تار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر چلیں گے لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، لیکن قرآن سے محبت کرنے والے کا عالم یہ ہوگا کہ قرآن اس کے ساتھ ہوگا اور آگے آگے روشنی کر کے نور بن کے اسے پل صراط پار کروا دے گا، پل صراط پار کروا دے گا۔ اب دیکھیں، بندہ جنت میں پہنچے گا تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، قرآن کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، قرآن چھوڑتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں۔ یا تو قرآن قرآ سے بنا ہے، مطلب یہ کہ وہ جمع کرنے والا ہے، اس نے تمام کائنات کو، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، کوئی بھی زبان ہو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دیا ہے۔ تو یا قرآن قراءتن سے بنا ہے، مطلب یہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر قرن سے بنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ملنا، ساتھ رہنا، ساتھ ہونا۔ تو یہ قرآن کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن قرآن سے محبت کرو۔ جنت میں جاؤ گے تو رب کائنات فرمائے گا قرآن پڑھنے والے آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے آئیں گے، رب کائنات فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، آج قرآن پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا۔ پہلا درجہ زمین سے آسمان کا ہوگا، انسان الحمد کی الف سے شروع کرے گا، والناس کی سین تک رب فرمائے گا پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ملے گا، اور ایک درجہ زمین سے آسمان کا ہوگا۔ 6666 آیات ہے کم و بیش، تو جس کو 6666 آیات کے برابر درجے دیے جائیں گے، جنت میں اتنی جگہ دی جائے گی۔ ایک درجے کا مقام یہ ہے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، تو جس کو 6666 درجے جنت میں دیے جائیں گے، پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن سے محبت رکھیں، یہ تو قرآن پڑھنے والے کی شان ہے، اور جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، رب کائنات قیامت کے روز سورج سے زیادہ روشن ایک تاج اس کے سر پہ سجائے گا، والدین کے سروں پہ رکھا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہے؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں۔ کیا یہ صلحاء ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں۔ کیا یہ شہداء ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں۔ پوچھیں گے مولا یہ کون ہیں؟ رب فرمائے گا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن سکھایا تھا، آج ان کے بچوں کے صدقے میں ہم نے انہیں یہ تاج عطا فرمائے ہیں، یہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں
قرآن کی کتنی شان ہے، قرآن کا کتنا مقام ہے۔ کوشش کریں قرآن کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ جب تک میرے ساتھ جڑے رہیں گے، ویڈیو دیکھتے رہیں گے، لیکچر سنتے رہیں گے، انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن کی تلاش میں آپ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔